آج اس عنوان سے گفتگو کرنی ہے اولاً کہ اسلام میں عمل کی اہمیت کیا ہے، پھر آج جو عمل میں کوتاہی ہے کس طرح ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ کون سے امور ہیں کہ جن کو اپنا لیں تو زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس واسطے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو انسان کے ایمان کے بعد اعمال ہی انسان کو جنت میں درجات کی بلندی تک لے کے جاتے ہیں، اور انسان کی بدعمالیاں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے نماز کا حکم دیا تو نماز کے حکم کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے اکثر و بیشتر مقامات اس طرح سے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو متصلاً بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی بہت ساری آیات جس میں خالق کائنات نے ایمان کے ساتھ عمل کو ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بس میرا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، بس عمل کی مجھے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو قرآن کریم کی 20 آیات اس بندے کی اصلاح فرمانے کے لیے موجود ہیں کہ جو کلمہ طیبہ کسی کو نصیب ہوا، مسلمان ہوا، تو مسلمانی کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کا۔ یہ تقاضا ہے کہ اس کی طرف اسلام کے سارے بنیادی ارکان متوجہ ہوتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھا تو پھر نماز بھی ہے، جب کلمہ پڑھا تو پھر زکوٰۃ بھی ہے، جب کلمہ پڑھا تو پھر حج بھی ہے، جب کلمہ پڑھا تو پھر روزہ بھی ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر میرا رب جن کاموں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، پھر ان سے رکنا ہے۔ تو ایمان کے تقاضے ہیں نیک اعمال۔ اس واسطے قرآن کریم کی متعدد آیات خالق کائنات نے ان خوش نصیبوں کے لیے جنتوں کا اعلان کیا، اپنی رضا کا اعلان کیا، آخرت کے انعامات کا اعلان کیا کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر خالق کائنات نے جو ہمیں حیات اور موت عطا فرمائی ہے، جس طرح ہم مخلوق ہیں اسی طرح حیات اور موت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جس طرح سے ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے، اسی طرح نے خالق کائنات نے موت اور حیات کا بھی مقصد رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ارشاد فرمایا کہ یہ موت اور حیات اس واسطے رکھی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، یعنی ہمیں حیات اور زندگی دے کے بھیجا ہے، یہ زندگی محدود وقت کے لیے ہے، ختم ہو جانی ہے، اس کو موت نے آ کے ختم کر دینا ہے۔ تو موت اور حیات یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، دونوں اس کے پاس آتی ہیں۔ انسان کے پاس حیات اور پھر حیات کے بعد انسان کے اوپر موت کا وہ وقت آنا ہے، لمحہ اس نے آ کر رہنا ہے۔ تو دونوں کا مطلب کیا کہ پہلے رب زندگی دیتا ہے پھر واپس بلا لیتا ہے، تو اس دنیا میں بھیجنے کا پھر واپس بلانے کا اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا وہ یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ یعنی یہ دنیا دارالعمل ہے، آج اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، ہم اس میں اچھا بھی کر سکتے ہیں، آج اس میں برا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج جو کچھ بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ آج اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق
دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو کل جب آنکھ کھلے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ساتھ ہوگا، اس کی کرم نوازیوں کا ساتھ ہوگا۔ لیکن آج اگر زندگی اپنی منشا، اپنی خواہش کے مطابق گزار لی تو سو کل سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس واسطے کسی نے کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ اللہ نے زندگی بندگی کے لیے دی ہے۔ جب زندگی بندگی سے خالی ہو جاتی ہے تو پھر سوائے شرمندگی کے اور پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے۔ تو یہ دارالعمل ہے دنیا، اس میں ہم نے رہ کر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، اور یہی ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھو، غور و فکر کرو اپنی کل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو۔ یعنی یہ دنیا آج ہے، آخرت کل ہے۔ آج اس دنیا میں رہ کر ہم نے کل اپنی آخرت کے لیے اپنی قبر کی ٹھنڈک، قبر کی روشنی، میدان محشر میں وہ جو شدت کی گرمی ہوگی وہاں اپنے لیے سایہ اور پل صراط سے گزرنے کا سامان اور جنت تک پہنچنے کے لیے نیک اعمال وہ ہم نے اس دنیا سے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ اس وقت قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فرمایا جو کوئی بھلے کام کرے، اچھے کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ارشاد فرمایا کہ وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، فرمایا کہ ہم اس کی کوشش کو ناکارہ، اس کی کوشش کو ضائع اور بیکار نہیں کریں گے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بلکہ ہم اس کے نیک اعمال اس کے لیے لکھ لیتے ہیں۔ جو بھی وہ عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام اور سسٹم ہے کہ یہ کرامن کاتبین فرشتے انسان کے نیک اعمال، انسان کے برے اعمال ساتھ میں لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، سسٹم اس قدر کہ کوئی بھی بندہ دنیا میں کہیں بھی چھپ کر زمین و آسمان میں، زمین کی تہوں میں چلا جائے، آسمان کی بلندیوں میں، تو کہیں بھی کوئی عمل کرے تو انسان اپنے اس عمل کو رب تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ انسان کے خود کل اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین میں انسان جائے گا یا آسمان میں، یہ کل زمین اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خلاف گواہی دے گی، یہ آسمان یہ انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس واسطے انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ارشاد فرمایا کہ چھوٹا سا عمل وہ بھی کل کیا ہوا انسان اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی برا عمل کیا ہے تو وہ بھی کل قیامت کے دن انسان کے سامنے ہوگا، اور کہے گا اللہ تعالیٰ اقرأ کتابک، انسان یہ تیرے نامہ اعمال کی کتاب ہے، جو کچھ تو دنیا میں کر کے آیا ہے یہ وہ تیرے نامہ اعمال کی کتاب ہے، اسے خود ہی پڑھ لے، جو کچھ کر کے آیا ہے وہ آج تیرے سامنے ہے۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔